ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. میں بڑا آج دکھی ہوں، پریشان بھی ہوں، کیونکہ 14 اگست کو انڈیا میں جب پاکستان بن رہا تھا میں بھی جھنڈے لے کے گھر سے باہر نکلا تھا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا. تو وہ جو نعرے میں نے لگائے تھے وہ دفن ہو چکے ہیں. یہ سبجیکٹ جو موضوع ہے میرا خیال ہے تھوڑا انہوں نے بہت عمدہ ہے، لیکن یہ تھوڑا شاید لگتا ہے کہ اس وقت شاید آئین میں تھوڑا بہت جان تھی. آئین کا احترام کریں، جب آئین ہی نہیں ہے تو احترام کس بات کا کریں؟ یہ ایک سمجھ سے بات باہر ہے. اس وقت ملک میں کوئی آئین نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو وہ صحیح نہیں کہہ رہا. آئین کا جو آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر ہیں سارے، 8 سے 28 تک. اور آرٹیکل 19 جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ کا. وہ 8 سے لے کے 28 تک جتنے آرٹیکل ہیں ان کا جس طرح سے جنازہ نکالا جا رہا ہے، جس طرح سے عوام کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا، آپ ٹی وی چینل پہ دیکھیں جو دکھاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ابھی تھوڑی پابندی ہو گئی ہے. تو میں اپنے اس کو ریسٹرکٹ کروں گا کیونکہ میں اپنی پینشن نہیں بند کرانا چاہتا. لیکن جو حقائق ہیں، جو سب کو معلوم ہے، جو اخبارات میں چھپ رہے ہیں، جو ٹی وی پہ آ رہے ہیں، میں اس تک اپنے آپ کو محدود کروں گا. اس وقت ایک آرٹیکل 68 ہے. آرٹیکل 68 یہ کہتا ہے کہ no discussion shall take place in the Majlis Shura Parliament with respect to the conduct of Supreme Court judges and High Court judges. یہ بیٹھ کے قانون سازی کر رہے ہیں ان کے خلاف، چیف جسٹس کو گالیاں نکال رہے ہیں، ججز کو گالیاں نکال رہے ہیں، سپریم کورٹ کو گالیاں نکال رہے ہیں. آئین 68 بائنڈ کرتا ہے مجلس سے پوری پارلیمنٹ کو، اس میں اپوزیشن بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، سارے ہیں، کہ وہ منہ پہ لفظ لا ہی نہیں سکتے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا یا کسی جج کا یا ہائی کورٹ کا. تو کس کے آگے بیٹھ کے بین بجائیں؟ دوسرا، پاکستان میں پارلیمنٹ از ناٹ سپریم. پاکستان میں کانسٹیٹیوشن از سپریم. پارلیمنٹ سپریم وہاں ہوتی ہے جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا، جیسے یو کے، وہاں پہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے. وہ جو کہتے ہیں وہاں ہوتا ہے. ایک منسٹر 3 منٹ لیٹ آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے میں بہت شرمندہ ہوں، اب میں کیا کروں، میں آئی ہیئر بائی ٹینڈر مائی ریزگنیشن. تو وہاں پہ ججز جو ہیں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں قانون وہ نہیں ہے، آئین کوئی ریٹن نہیں ہے. تو اگر کسی نے پر آئین پہ نہیں چلنا ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے کہ مجھے اور آپ کو اگر انصاف نہیں مل سکتا تو ایک عام آدمی جو دکاندار ہے، بزنس مین ہے، سویپر ہے، جمع دار ہے، کلرک ہے، وہ کہاں پہ جائے گا؟ کون سے فورم پہ جائے گا جہاں سے اس کو انصاف ملے گا؟ 1789 میں امریکہ کا کانسٹیٹیوشن بنا، 234 سال ہو گئے، 234 ایئرس. ٹوٹل 27 امینڈمنٹس، اس میں 10 جو ہیں وہ رائٹس کی ہیں، باقی 17 ہیں جو ٹیکنیکل ہوتی ہیں. ہمارے ہاں 73 میں بنا، 50 ایئرس کے بعد آپ دیکھیں 27 امینڈمنٹس. اور اگر آپ امینڈمنٹ کا ہسٹری پہ جائیں
تو پہلی امینڈمنٹ جو ہے ود ان 5-6 آورز ہو گئی تھی، جس میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے تھے اسی دن. اور اس کے بعد 7 امینڈمنٹس آئیں 77 تک، پیریڈ آف 5 ایئرس. تو ہم نے تو اچھا آئین از امینڈیڈ سوٹنگ ٹو انڈیویجول کنوینئنسز. نیب کے کیس کیسے ختم کرنے ہیں، اینٹی کرپشن کو کیسے ہٹانا ہے، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. نو. Any amendment in the Constitution which is in conflict with the fundamental rights and is against the basic structure of the Constitution can be struck down by the Supreme Court of Pakistan. اور ابھی آپ دیکھیں گے within next 3-4 days جو یہاں پہ ڈرامہ ہوگا. Supreme Court is going to take action. They are not going to sit idle. تو ابھی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ روئے کس کے پاس جا کے، فریاد کس سے کریں. ہمیں تو خود ڈر لگتا ہے. I am also scared. I have stopped exchanging messages which are based on facts. I have stopped sending them. کیونکہ میرا تو پینشن بھی گزارا ہے. I have no other source of income. I can't afford to take پنگا بھی نہیں. بات بڑی سیدھی ہے. لیکن جو فیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ something has to be done to save this country from. بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں، عوام ہیں سارے 23 کروڑ. یہ 23 کروڑ عوام کا ملک ہے. Let them decide their fate, which direction they want to go. That is the only which is guaranteed by the Constitution of Pakistan. تو ہم تو اللہ میاں سے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نکالے. آمین. ہمیں مطلب ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی وہ دے، تاکہ ہم جو ہیں وہ سرخرو ہو سکیں. اور اللہ میاں ہم سے ناراض ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، باہر سے لوگ فون کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ معافیاں مانگیں، ایکسٹرا نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہاں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، تیل بھی ہے، گولڈ بھی ہے، گیس بھی ہے، کوئلہ بھی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. آئین بھی ہے جی. ہاں بس. تو آئیے ہم سب مل کے، میں تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ہمیں مصیبت سے نکالیں. بہت آمین. بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے پلیز؟ ٹھیک ہے کہ امینڈمنٹ جتنی بھی ہوئی ہے، میں بھی رہی ہوں 28 ایئرس. تو ہم جو دیکھتے تھے، اور جس طرح سے 69 میں امینڈمنٹ ہوا، 73 کے بعد 2000 لاسٹ جو امینڈمنٹ ہوا تھا، میرے پاس ریکارڈ ہے اس کا 2002 میں آنورڈز اب تک وہ جا گیا. آنورڈز چینجز کی گئی تھی 1973 کے اس میں. جی پرویز مشرف صاحب. ہاں جی ہاں. اور اس کو کافی ابھی تک گڑبڑی ہے، چلتا ہے، چل رہا ہے. وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہیں یا جیسے وہ اچھا نہ سمجھتے. لیکن جب یحییٰ صاحب نے ہینڈ اوور کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو حکومت، تو اس میں اقتدار دے دیا، تو انہوں نے فوراً اس پہ امینڈمنٹ شروع کر دی تھی. لیکن ماشاء اللہ اسٹل وہی تھا. اور اس کے بعد پھر یہ امینڈمنٹ بنا، اور اس کو 14 اگست 1973 میں اس کو انہوں نے حلف اٹھایا. تو چونکہ میرے فادر بھی آرمی میں ہی تھے، اور میری شادی 1969 میں ہوئی تھی، تو یہ سارا چیزیں جو ہے یہ میری خود کی دیکھی ہوئی ہیں کہ کیا تھا. لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آئین کا احترام کون کرے گا. میں آئین کا احترام ایسے ہوتا ہے جیسے کہ میں UK میں تھی، اور میں وہاں سے جا رہی تھی، تو پیچھے سے ایک جج صاحب تھے، انہوں نے ہارن بجایا. آپ امیجن کریں، وہیں ان کو
اسٹاپ کیا گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے ہارن کیوں بجایا. انہوں نے کہا میں ذرا لیٹ ہو رہا تھا اور اگلی گاڑی میں تھی. تو انہوں نے کہا میں نے بھی باہر نکل کے دیکھا ایز اے جرنلسٹ میں گئی ہوئی تھی. تو کہنے لگے کہ آپ گھر سے کیوں نہیں نکلے ٹائم پہ, یو شوڈ ڈو دیٹ. اور میں نے پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ ہی از گیٹنگ لیٹ پلیز, آئی ناٹ, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پہ, کہیں کو. یہ ہے احترام آئین. تو کوئی بھی ریاست آئین کے احترام کے بغیر نہیں چل سکتی, ناگزیر ہے اس کے لیے استحکام, کیونکہ آئین استحکام دیتا ہے اور ملک مضبوط ہوتا ہے اور لوگ بھی اس پہ عمل کرتے ہیں. ہم لوگ باہر جا کے ہر اس چیز پہ عمل کرتے ہیں جو ان کا آئین ہے, 1 منٹ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری سوچ جو ہے نا, اگر ہماری عوام بھی اس طرح سوچنے لگ جائے اور ان کو بتایا جائے, اویئرنیس دی جائے کہ آئین کیا ہے. میرا خیال ہے کوئی فوراً کہتے تھے ہمیں تو معلوم نہیں تھا یہ کہ اس پہ سزا ہوتی ہے. ایک سجیشن یہ آیا نا کہ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جائے, سجیشن آیا تھا اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جائے. تو اردو قومی زبان, آپ یقین کریں کہ اگر اردو کو جیسے حکیم سعید صاحب نے اپنا سارا کام اردو میں کیا, اور وہ آپ کو یاد ہوگا جب گورنر بنے تھے تو انہوں نے آدھی تقریر انگلش میں کی تھی اور آدھی کے بعد کہہ لیں گے منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے میں اردو میں بات کروں گا. یہ ان کا عالم تھا. اور میں آپ وہ یہ تکبر یا غرور کچھ نہیں تھا. اس کرسی سے اٹھ کے آئے اور انہوں نے مجھے یوں کہا, میں نے کہا صاحب میں تو سمجھتی آپ مجھے پہچانے کے نہیں. کہتے نہیں چلو اندر چلو. یعنی یہ عالم ہے اس علم کا جو انہیں انتصاری دیتا تھا اور ملک کے لیے وہ سوچتے تھے. میں ابھی ایک میٹنگ میں گئی, وہاں ساری عورتیں انگلش میں بات کرتی, کسی کو کچھ آ نہیں رہا تھا, لیکن دے آر فوکسنگ دیم سیلف کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے. جس پر میں نے اٹھ کر ان سے کہا جب آپ کو نہیں آ رہا تو آپ اپنی قومی زبان میں کیوں نہیں بات کر رہی ہیں. اٹ از دا فیڈریشن آف دا بزنس پروفیشنل, اور باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے. تو وہ بلکہ میرے گھر میں اس عید پر 3 لڑکیاں آئیں امریکہ سے, اور انہوں نے یہ اسٹڈی اسٹوڈنٹ آیا ہوا تھا کیلیفورنیا یونیورسٹی سے, وہ سارے اسٹوڈنٹ. ان کا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے, آپ دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے. ان تینوں نے کہا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ, میری نواسی بھی وہاں پڑھ رہی ہے, تو وہ ساتھ چھٹی میں آئے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں نانا نانی کے گھر عید کیسے منائی جاتی, ہاؤ یو سیلیبریٹ یور ایونٹس. جب انہوں نے سب کچھ دیکھا, شکر الحمدللہ کا, ہمارے کپڑے پہنے انہوں نے, اور دے آر ویری ہیپی. کہتے دس اے ریلیشن شپ بہت اچھی ہے, اپنا کلچر بہت اچھا ہے. تو ہمارے احترام, ہمارے آئین میں آپ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی. اب تو آپ یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے اور بلانگ فار دا وہ. کھل کے بات کریں جو آپ نہیں, میں تو آپ لوگوں سے ہی چاہتی ہوں, ایک میں سجیشن دینا چاہ رہی تھی کہ میں آپ سب کا سن لوں بینگ اے جرنلسٹ, میں پھر آپ سے سوال میں پوچھ سکتی ہوں. جی جناب. میں جس دن کی بات کر رہا ہوں وہ 26 مئی 1946 کا دن تھا. میں بچہ مسلم لیگ کا سیکرٹری تھا کپورتھلا شہر میں, اور جو بڑی مسلم لیگ تھی چشتی صاحب تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں قائد اعظم سے ملانے لے کے جاؤں گا. قائد اعظم جلندھر شہر میں آئے ہوئے تھے اور اسلامیہ اسکول میں ٹھہرے ہوئے تھے. جب قائد اعظم سے انہوں نے ملایا تو میں نے ہاتھ نہیں چھوڑا. تو انہوں نے کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو. میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا. انہوں نے کہا تم نے بہت بڑا سوال پوچھ لیا اتنی چھوٹی عمر میں. پاکستان کا دستور قرآن اور شریعت ہوگا. یہ قائد اعظم کے الفاظ تھے جو آج بھی مجھے رونا ہوتا. پانی دے دو. ایک گھوٹ مل گیا, اللہ کا شکر ہے. بسم اللہ الرحمن تو قائد اعظم نے اس کے بعد جو ہے, میں نے کہا صرف اتنی سی بات ہے کہ قرآن اور شریعت اس کا دستور ہوگا. آپ نے کہا نہیں, یہ اتنی سی بات نہیں ہے. قرآن کی ہر شق, شریعت کی ہر شق جو ہے
वो दस्तूर पाकिस्तान होगा, क्योंकि ये इस्लामी मुमलिकत है जो कि इस्लाम के नाम पे बनी है। काफ़ी उनकी लंबी तकरीर थी जो मुझे इस वक्त अब याद नहीं है, लेकिन जितना याद है उसका लुबे लुबाब यही था कि कुरान और शरीयत पाकिस्तान का दस्तूर होगा। जो मुझे आज तक तकलीफ़ होती है कि नहीं वो